عمران احمد خان نیازی 5 اکتوبر 1952 کو لاہور کے ایک پختون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق نیازی قبیلے سے تھا۔ عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی ایک سول انجینئر تھے اور والدہ شوکت خانم ایک پروقار خاتون تھی۔ عمران خان نے لاہور ایچسن کالج میں اپنی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد رائل گرامر اسکول UK میں چلے گئے۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پھر وہاں سے فلسفی اور پالیٹکس میں گریجویشن کی۔ عمران خان کی ماں نے ان کو ہمیشہ انسانیت اور محنت کی اہمیت سکھائی۔ ماں سے محبت اور جدائی کے غم نے ان کی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ عمران خان نے کرکٹ کھیلنا ایچسن کالج کے دنوں سے ہی شروع کر دیا تھا، لیکن ان کا اصلی کرکٹ کیریئر 1971 میں شروع ہوا جب انہوں نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلا۔ عمران خان 1982 میں پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بنے۔ ان کی لیڈرشپ میں پاکستان نے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان ایک قومی ہیرو کے طور پر سامنے آئے۔ ان کا ڈائیلاگ "مجھے یقین تھا" ہر پاکستانی کے دل میں بس گیا۔ 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنی زندگی کو ایک نئے مقصد کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا۔ اپنی ماں کے کینسر کے علاج کے دوران عمران خان نے پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل بنوانے کا عزم کیا اور اس کا نتیجہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی صورت میں سامنے آیا، جو ساؤتھ ایشیا کا پہلا فری کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر تھا۔ عمران خان کی جمائمہ سے ملاقات 1994 میں لندن میں ہوئی۔ جمائمہ اس وقت ایک خوبصورت اور ٹیلنٹڈ لڑکی تھی جو گولڈ سمتھ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، ایک مشہور اور امیر گھرانہ۔ عمران خان کی شخصیت اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز نے جمائمہ کو بے پناہ متاثر کیا۔ 1995 میں دونوں کی شادی ہوئی۔ جمائمہ نے عمران خان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کرنے سے پہلے اسلام قبول کیا اور اپنا نام خائقہ خان رکھا۔ عمران خان اور جمائمہ کی شادی کا واقعہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں علاقائی سیاست اور شوبز سرکل میں بہت زیادہ چرچے کا باعث بنا رہا۔ جمائمہ نے اردو اور پشتو سیکھنے کی کوشش کی تاکہ پاکستانی کلچر میں گھل مل سکیں۔ جمائمہ کو اکثر پاکستانی میڈیا میں سیاسی ماحول اور کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا، خاص کر ان کی ویسٹرن بیک گراؤنڈ کی وجہ سے۔ عمران خان اور جمائمہ کے دو بیٹے سلیمان عیسیٰ خان 1996 میں پیدا ہوئے اور قاسم خان 1999 میں پیدا ہوئے۔ پھر 9 سال کی شادی کے بعد 2004 میں دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی، جس کی کافی ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جس میں جمائمہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ان کے لیے رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور وہ اپنے ویسٹرن کلچر کی وجہ سے پاکستانی سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ عمران خان کے سیاست میں شامل ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت سیاست کے کاموں میں ہی گزرتا تھا۔ جمائمہ کو پاکستانی میڈیا کی کریٹیسزم کا بار بار سامنا کرنا پڑتا تھا۔ طلاق کے بعد جمائمہ اپنی فیملی کے ساتھ لندن واپس چلی گئیں اور اپنی پروفیشنل زندگی پر توجہ دینا شروع کی۔ جمائمہ ایک مشہور جرنلسٹ اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں۔ جمائمہ نے عمران خان کو پولیٹیکل کیریئر کے دوران بھی سپورٹ کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ اکثر ان کے پروجیکٹس جیسے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ ایونٹس میں شامل ہونا اور ہر موقع میں عمران خان کو سپورٹ کرنا شامل تھا۔ اور عمران خان کا کہنا تھا کہ جمائمہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھی، لیکن طلاق کی وجہ ان کے ڈیفرنٹ کلچرز ہیں۔ پھر عمران خان کی دوسری شادی ریحام خان سے ہوئی جو زیادہ عرصہ نہ چل سکی، اور تیسری شادی بشرا بی بی سے کی جو ایک پروقار خاتون ہیں، جنہوں نے عمران خان کا ہر دور میں ساتھ دیا، ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں یا ذاتی معاملات۔ تعلیم کے لیے ان کا عزم 2018 میں نمل یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے پر سامنے آیا، جہاں غریب اور ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن کا موقع ملا۔ 1996 میں عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ PTI کی بنیاد رکھی۔ پہلے کے الیکشن کمپینز میں PTI کا کوئی خاص اثر نہیں تھا، لیکن عمران خان کا عزم کبھی ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 2013 میں PTI ایک بڑا نام بن چکی تھی اور 2018 کے الیکشنز میں PTI نے جیت حاصل کی اور عمران خان پاکستان کے 22ویں پرائم منسٹر بنے۔ ان کا سلوگن "تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے" ہر زبان پر تھا۔ اب ایک نظر عمران خان کی پرسنل لائف پر بھی ڈالتے ہیں۔ عمران خان کی 3 شادیاں ہوئی، جمائمہ گولڈ سمتھ، ریحام خان اور بشرا بی بی۔ ان کے 2 بیٹے سلمان اور قاسم ہیں جو جمائمہ کے ساتھ لندن میں ہی رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے غریبی، کرپشن اور گورننس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا سفر آسان نہیں تھا۔ 2022 میں
ان کا حکومت کا خاتمہ ایک نئے موڑ پہ لے آیا، لیکن عمران خان ہمیشہ اپنے جذبے اور یقین پر قائم رہے۔ وہ اپنے دین کی طرف واپس آئے اور ان کی سپیچز ہمیشہ قرآن و سنت کے حوالے سے بھری ہوتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو اکثر پولیس کے ساتھ کلیش کا سامنا ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کوئٹہ اور سوابی میں پی ٹی آئی کے پروٹیسٹرز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے درمیان ٹینشنز رپورٹ ہوئی ہیں۔ عمران خان کے موجودہ حالات کافی مشکل اور غیر معمولی ہیں۔ وہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان پر مختلف قانونی الزامات ہیں، جن میں کرپشن اور اسٹیٹ گفٹس کا مس یوز یعنی کہ توشہ خانہ کیس بھی شامل ہے۔ یہ کیسز ان کے لیے ایک بڑے چیلنجز بنے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سپورٹرز اور اپنی پارٹی کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے۔ عمران خان نے اپنی گرفتاری کے باوجود اپنی سیاسی مہم جاری رکھی ہے۔ 2024 کو اسلام آباد میں ایک فائنل کال پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، جو ان کے مطابق ایک ڈو اور ڈائی کا موومنٹ ہوگا۔ اس پروٹیسٹ کا مقصد ان کے مطابق ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا اور اپنے مینڈیٹ کو واپس لینا ہے۔ پارٹی کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ ان کے انٹرنل ڈیفرنسز اور پارٹی کے کی ممبرز کی گرفتاریوں سے کمزوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میڈیا اور حکومت کا دباؤ ان کی لیڈرشپ اور اسٹریٹجیز پر بھاری پڑ رہا ہے، لیکن ان کے سپورٹرز اب بھی ان کے ساتھ قائم ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ صرف ان کا مشن ایک آزاد اور انصاف پر مبنی پاکستان بنانا ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ ان کا پروٹیسٹ اور موجودہ سیاسی کمپینز کس طرف جاتی ہیں، لیکن حالات اس وقت پاکستان میں کافی انٹینس اور غیر یقینی نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کی زندگی ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک شخص کرکٹ کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان تک اپنی محنت اور یقین کے ذریعے دنیا میں اپنا نام بنا رہا ہے۔ چاہے ان کا سفر کنٹروورسیز اور چیلنجز سے بھرپور ہو، لیکن ان کا عزم اور جذبہ ہمیشہ انہیں سب